کہ مشال یوسف زئی جو ہائی کورٹ میں پہنچی ہے کہ خان سے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ خان کی وکیل بھی ہے یا بس ایسی وہ آئی ہے کہ اس نے ملاقات کرنی ہے، اور ریزن کیا ہے ملاقات کی؟ اچھا، سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کل اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور مشال یوسف زئی نے بیسیکلی یہ درخواست دی ہوئی ہے عدالت کو کہ ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کرانے دی جا رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کافی عرصے سے نہیں کرانے دی جا رہی، اور جب وہ ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو ان کو دو دو گھنٹے باہر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ملاقات نہیں کرانے دی جاتی. تو جب یہ درخواست عدالت کے اندر آئی ہے تو عدالت نے بھی اس پر نوٹس لیا. پھر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلا لیا کہ ان سے پوچھا جائے. پھر عدالت نے 12 بجے کا کل ان کو وقت دیا جب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئے. اس سے پہلے عدالت نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آتے تو 2 بجے پھر وہ ایک نئے احکامات پیش کریں گے، اور انہوں نے عمران خان کو کل ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش کرنے کا کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر ویڈیو لنک پر بھی عمران خان نہیں آتے تو 3 بجے پھر میں انہیں ذاتی حیثیت میں بلاؤں گا. خیر، اس سے پہلے 12 بجے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وکیل نہیں ہے، ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہو، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں بٹھاتے ہیں، ویٹ کراتے ہیں. تو وہ انہوں نے بالکل منفی جو بات تھی وہ کی. تو اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 بجے عمران خان جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں ویڈیو لنک کے ذریعے آ جائیں، اور اگر نہیں ان کو پیش کیا جاتا اور سیکیورٹی کے انتظامات وغیرہ سارے جو ہے وہ ان کا کام ہے، جیل کا کام ہے، وہ کس طرح سے کراتے ہیں، بہرحال وہ 2 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو جائیں. اگر نہیں ہوتے تو 3 بجے پھر وہ نئے احکامات جاری کریں گے. جب 2 بجے سارے لوگ پہنچ گئے، ویٹ کرے تھے، مشال یوسف زئی بھی اس وقت کمرے عدالت میں تھی. جیسے ہی 2 بجے کیس شروع ہوا تو اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ویڈیو لنک کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس ویڈیو لنک ہے ہی کوئی نہیں. تو اس سے پہلے یہ کہ جب اپیئر ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آئے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی آئے، عدالت نے جو ہی سماعت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مشال یوسف زئی روسٹرم پر آئیں. عدالت نے کہا کہ جی آپ بتائیے گا. تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں بیٹھی رہتی ہوں باہر اور مجھے ملنے نہیں دیا جاتا عمران خان سے، اور میں ان کی وکیل ہوں. تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ ان کی وکیل ہیں تو بتائیں کہ آپ کتنے کیسوں میں اپیئر ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں متعدد کیسز میں اپیئر ہوئی ہوں عمران خان کے. یہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں جس میں 9 مئی کے مقدمات بھی شامل تھے، توڑ پھوڑ، ATC میں کچھ مقدمات آئے ہیں، اور اس کے علاوہ 26 نومبر کے مقدمات بھی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں متعدد مرتبہ عمران خان کے کیسز میں اپیئر ہوتی رہی ہوں، اور اب مجھے اچانک سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو عدالت نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک کمیشن مقرر کر دیتے ہیں جو کہ کنفرم کرے گا کہ آیا کہ آپ ان کی وکیل ہیں یا نہیں ہے. اس پر اس دوران مشال یوسف زئی جو ہے وہ تھوڑی ہائپر بھی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے ساتھ کیوں ناانصافی ہو رہی، اور یہ کب تک ایسا چلے گا. تو عدالت نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کب تک چلے گا. تو یہ تمام چیزیں چل ہی رہی تھی. تو عدالت اس ٹائم مزاح انداز میں عدالت نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا اور ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ میری اسکرین کیوں ڈارک ہے، یعنی کہ جو سسٹم تھا ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں ڈارک ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے عمران خان کو طلب کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک ہی نہیں ہے تو ہم نہیں پیش کر سکتے. تو یہ تھوڑی سی مزاحیہ سماعت تھی. خیر کل تو اس کے بعد عمران خان نہیں پیش ہوئے تو عدالت نے جو اگلا آرڈر کرنا تھا، جو اس ٹائم کہا گیا تھا کہ جی 3 بجے ایک نیکسٹ آرڈر آئے گا، تو جب پتہ چلا کہ جی لنک ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا تھا. تو بات یہیں پہ دب گئی. بہرحال وہ جو سب سوچ کر آئے تھے کہ سپریم کورٹ والا معاملہ ہوگا اور پھر نیلی شرٹ میں عمران خان کی تصویر وائرل ہوگی، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے پھر اپنی ڈائریکشنز دیں اگلی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کمیشن مقرر کر دیتا ہوں. سکینہ بنگش نامی خاتون کو انہوں نے کمیشن مقرر کیا ہے جو کہ ان کی لاء کلرک ہیں. تو وہ لاء کلرک آج اڈیالہ جیل گئی ہیں، اور ایز پر کورٹ ڈائریکشن وہ آج عمران خان سے ملاقات کریں گی اور ان سے پوچھیں گی کہ مشال یوسف زئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں ہے. اس کے بعد ریٹن وہ لے کر آئیں گی تمام تر چیزیں اور عدالت کے روبرو. آج تو نہیں، آج کیونکہ ہفتے کا روز ہے اور ہفتے کے روز ججز موجود نہیں ہوتے، کل اتوار ہے تو منڈے کو یہ، بلکہ بدھ تک عدالت نے یہ سماعت ملتوی کی ہے، تو بدھ تک یہ تمام چیزیں پیش کر دی جائیں گی عدالت کے سامنے، اور جو سکینہ بنگش ہیں وہ عدالت کو آگاہ کر دیں گی. تو پھر پتہ چلے گا کہ مشال یوسف زئی عمران خان کی وکیل ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے لالا میں بتاؤں، میں نے بھی متعدد کیسز عمران خان کے کور کیے ہیں، تو میں نے بھی نہیں دیکھا مشال کو اس سے پہلے اتنا ایکٹیو. ہو سکتا ہے وہ ہوں اس میں جیسا جونیئر وکیل ہوتے ہیں، معاون وکیل ہوتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے سپورٹرز ہوتے ہیں، تو میں بھی ہوتی بھی ہوں وہ وکیل. لیکن جو مین کیسز، جو بڑے بڑے کیسز میں اپیئرنس ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا بیرسٹر گوہر کی قیادت میں وفد جاتا رہا، اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، یہ وہ نام ہے جو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے وکلا ہیں، اور نعیم پنجوتا، ایون انتظار پنجوتا، تو ان کی قیادت میں تمام وفد جو ہے وہ اڈیالہ جیل جاتا رہا ہے. لیکن
مشال یوسفزئی اب متحرک ہو گئی ہیں اور اس بات پہ بزد ہیں کہ وہ انہوں نے تقریباً 50 سے زائد کیسز، بلکہ اس سے کم تعداد کر لیں یا زیادہ کر لیں جی، وہ اپیئر ہوتی رہی ہیں. تو اب آج جب کمیشن اڈیالہ جیل سے واپس آئے گا تو یہ طے ہو جائے گا، اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مشال یوسفزئی عمران خان کی وکلا کی لسٹ میں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ ملاقات والا معاملہ تو آج سارٹ آؤٹ ہو ہی جائے گا مجھے لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا پھر وہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر اب یہ تو اگر زیادہ سے زیادہ کیسز میں پیش ہوئی سر 50 60 یا 20 25 پہ، تب بھی کوئی امکان ہے، یا صرف خالی مفروضوں پہ ہے؟ تو پھر تو لالا 50 سے زائد اگر کوئی کیس، کسی کیس میں کوئی وکیل اپیئر ہو جاتا ہے، پھر تو اس پہ فرض ہے کہ وہ ملاقات ہو اس کی. پھر تو میں کہتی ہوں وہ میڈیا میں بھی آتا ہے، اور سارے تو میڈیا میں آتا ہے اور ٹاک شوز میں بیٹھتا ہے، ہر چینل پہ بیٹھتا ہے. پھر تو میں کہتی ہوں کہ اس کو کیوں عمران خان تو پھر زیادتی کرے گا کہ اس کو کہے گا کہ نہیں جی آپ میری وکیل نہیں ہیں. لیکن اگر وہ اتنے بے شمار کیسوں میں پیش ہوتی رہی ہیں تو پھر تو عمران خان، لیکن ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ کیسز میں مختلف مشال کا، تو پھر اس کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی خان سے ملاقات کی؟ لالا میں تو خود وہ کورٹ کور کرتی رہی ہوں، میں نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کی طرف سے پیش ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ کہ اب یہ تو پھر میں کہوں گی یا تو پھر عمران خان لا علم نکلے ہیں کہ ان کی کوئی وکیل مشال یوسفزئی ہیں جو ان کی طرف سے اپیئر ہوتی رہی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کو پیش ہونے سے پہلے عمران خان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ میں آپ کے کیسوں میں پیش ہو رہی ہوں، تو کم از کم انہیں تو پتا ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی یہاں پر نہیں پتا. خیر اب یہ قبل از وقت ہے کہنا، آج طے ہو جائے گا جب سکینہ بنگش سارے سوالوں کے جوابات لے کر آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے عدالت پیش کرنے سے پہلے وہ جوابات پہلے ہی بتا دیں، کسی طرح پتہ لگ جائے میڈیا کو تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا. نہیں تو بدھ کے دن تو لازمی پتہ چل جائے گا کہ مشال یوسفزئی عمران خان کے معاملے میں کدھر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ معاملہ جو ملاقات والا ہے یہ بدھ کے روز طے ہو جائے گا، یا تو پھر وہ عمران خان سے ملیں گی یا پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ملیں گی، یہی ہوگا.